بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا پچھلے ہفتے کا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا پہلا سوال ہے، اشعار کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو ڈیش دیں۔ آپ اس خالی جگہ میں لکھیں گے قبائیں۔ سلام اس پر جس نے ڈیش سن کر دعائیں دیں۔ آپ اس میں لکھیں گے گالیاں۔ سلام اس پر جو سچائی کی ڈیش دکھ اٹھاتا تھا، سچائی کی خاطر۔ آپ اس خالی جگہ میں لکھیں گے خاطر۔ سلام اس پر جو ڈیش رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا۔ آپ اس خالی جگہ میں لکھیں گے بھوکا۔ سلام اس پر کہ جس نے ڈیش بھر دی فقیروں کی جھولیاں۔ آپ اس خالی جگہ میں لکھیں گے جھولیاں۔ اوکے بچوں، اس کے بعد آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ سلام، ہمیں گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا چاہیے۔ محبت، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے۔ پھول، مجھے گلاب کا پھول بہت پسند ہے۔ گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ دکھ، ہمیں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے۔ میرے بچوں، یہاں آپ کے سبق نعت کا تمام کام مکمل ہوتا ہے اور یہاں پر ہم نئے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں اور سبق کا نام ہے ماحول کی آلودگی۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق ماحول کی آلودگی کا سرورق بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سبق سے کوئی سے 20 مشکل الفاظ چن کر اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اوکے بچوں، اس کے بعد آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ انگنت، بے شمار۔ اگلا لفظ ہے فطرت، اس کے معنی ہے قدرت۔ آلودگی، گندا۔ تناسب، مقدار۔ سرگرائی، سر بھاری ہونا۔ امراض قلب، دل کا مرض۔ اسباب، وجوہات۔ کرۂ ارض، زمین۔ خوامخواہ، بلا وجہ۔ اوکے بچوں، جب آپ تمام میننگز کر لیں تو اس کے بعد آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا اگلا سوال ہے، آج دنیا کو کس مسئلے کا سامنا ہے؟ جواب، آج کے دور میں پوری دنیا جس مسئلے سے دوچار ہے وہ ہے ماحول کی آلودگی۔ آپ کا اگلا سوال ہے، ماحول سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین اور نباتات جو کچھ موجود ہے یہ ہمارا ماحول ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا تمام کام مکمل ہوتا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام کام اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ۔